بات کو اصولی سمجھ لیں کہ کسی کو نہ کوئی کافر بنا سکتا ہے نہ اسلام سے نکال سکتا ہے۔ یہی کام تمام زندگی مرزا غلام قادیانی نے کیا اور مرزا بشیر الدین محمود نے کیا، تو مرزا بشیر احمد ایم اے نے کیا، تم کیا تو نہیں کر سکتے۔ مرزا غلام قادیانی کو جن لوگوں نے کافر قرار دیا ان کے نزدیک مرزا غلام قادیانی مسلمان تھا ہی نہیں، اور اس کے کفر کی وجوہات ان علماء نے فتوے کے اندر درج کی ہیں۔ معجزات کا انکار کرنا، مرزا غلام قادیانی نے سارے نبیوں کے معجزات کا انکار کیا ہے۔ میرا صرف ایک سوال ہے ان لوگوں سے، یار کیا آپ مرزا غلام کی کتابوں کو نہیں پڑھتے؟ بھائی جب وہ کہہ رہا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کہہ رہا ہے کہ میرا انکار کر دینا، سارے نبیوں کا انکار کر دینا، ان کی کتابوں کے نزدیک اسلام ہے ہی نہیں ہے۔ اکثر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جو دیگر مسلمان ہیں ہم انہیں مسلمان نہیں سمجھتے، اور ایک یہ پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تکفیر کی ابتدا کی ہے۔ تو اس بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تکفیر کی ابتدا کس نے کی؟ اچھا جناب، ابھی دیکھیں آپ نے سوال سن لیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جماعت احمدیہ جو ہے وہ مرزا غلام قادیانی کے نہ ماننے والوں کو مسلمان نہیں سمجھتی۔ اندازہ کہ اس کو وہ الزام کا نام دے رہے ہیں، حالانکہ ابھی ہم آپ کو درجنوں حوالہ جات مرزا غلام قادیانی کے پہلے خلیفہ، دوسرے خلیفہ، قمر الانبیاء ان سب کے دکھا چکے ہیں کہ یہی ان کا موقف ہے، لیکن اس کو کیا نام دے؟ الزام لگایا جاتا ہے۔ اور ساتھ وہی بات دیکھ کی نا کہ جناب وہ مرزا غلام قادیانی نے پہل نہیں کی تھی، ٹھیک ہے، اس کا ہم آپ کو آلریڈی جواب دے چکے ہیں کہ پہلی بات تو ہے کہ جب کوئی نبی آ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہے یا اپنے پہ ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے، تو جو لوگ اس کی دعوت پہ لبیک نہیں کہتے، اس کا انکار کرتے ہیں، وہ لوگ کافر ہو جاتے ہیں۔ آپ بھی اسی بات کے مانتے ہیں، ہم بھی اسی بات کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ پہلے وہ لوگ اس کو کافر قرار دیں پھر وہ کافر ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات کہ مرزا غلام قادیانی نے اپنے نہ ماننے والوں کو اپنی وحی کے ذریعے کیا کہہ کے پکارا تھا؟ کل ایھا الکفار انی من الصادقین، جو کہ روحانی خزائن کی تیسری جلد کا صفحہ نمبر تھا 565، کہ مرزا غلام قادیانی کا خدا اس کو وحی کر رہا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کہو لوگوں سے، کیا کہو؟ کہ او کافرو میں سچوں میں سے ہوں۔ یہ مرزا غلام قادیانی کی وحی تھی۔ اینی ہاؤ انشاءاللہ چلیں ان کی بات سنتے ہیں۔ پہلے دیکھنا چاہیے کہ تکفیر ہے کیا، اور کسی کو کافر قرار دینا، اسلام سے نکالنا، یہ اس کی اصلیت کیا ہے، اور قرآن کریم ہمیں اس کی کیا تعلیم دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ کی سنت اور آپ کے اقوال اس بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، یہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 15 ہے کہ عرابی بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، تم کہو کہ تم ایمان نہیں لائے، لم تؤمنوا تم ایمان نہیں لائے بلکہ اسلام قبول کیا تم نے، قولوا اسلمنا یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے تابع داری تسلیم کی ہے، اور ایمان جو ہے وہ آتے آتے تمہارے دلوں میں آئے گا۔ یہ بنیاد ہے جو کفر دونا کفر یا اسلام دونا اسلام۔ اب جناب اس بندے نے یہاں پہ دو فراڈ آپ لوگوں کے ساتھ کیے ہیں، دو دھوکے آپ کو دیے، انشاءاللہ ہم دونوں دھوکے آپ کے سامنے واضح کر دیتے ہیں۔ اس نے پہلا دھوکا کیا دیا کہ یہ جو آیت ہے سورۃ الحجرات کی، اس نے آپ کو بتا دیا آیت نمبر بھی، آپ قرآن پاک کھولیں، اس آیت کو پڑھیں، تفاسیر کو پڑھیں، یہ کچھ ایسے نیو کنورٹس تھے اسلام کی طرف، کچھ بدون لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور وہ گویا اللہ اور اس کے رسول پہ اپنا ایمان کی نا ایک احسان جتلا رہے دیکھے کہ ہم ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے ان کو ڈانٹ دیا۔ اور یہ بات ابھی آپ نے سنی ہے کہ اس نے تسلیم بھی کی ہے کہ ابھی انہوں نے صرف اسلام کی اطاعت کو تسلیم کیا تھا، ایمان اس نے کہا تھا کہ ایمان رفتہ رفتہ تمہارے دلوں میں آئے گا۔ تو اس کا انکار کون کر سکتا ہے کہ جب ایک آدمی اسلام کی جو شرائط ہیں ان کو مانتے ہوئے اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائے، اس کے بعد جس طرح وہ عمل میں آگے بڑھتا چلا جائے گا اس کا ایمان بڑھتا چلا جائے گا، کیونکہ ایمان جو ہے وہ اطاعت سے بڑھتا ہے اور نافرمانی سے کم ہوتا ہے۔ اور اسلام میں داخلے کی تمام اب دیکھیں ذرا، یہ جو بدون تھے جن کی یہ بات کر رہے تھے، کیا ان لوگوں نے کسی رسول کا انکار کیا تھا؟ بھائی وہ ان نیو کنورٹس کی بات ہو رہی ہے جو اسلام کو قبول کر چکے ہیں، اور اللہ ان کو بتا رہے ہیں کہ ابھی ایمان، جس سے ابھی خود بھی انہوں نے بات کی ہے کہ جس سے تم اعمال کرتے جاؤ گے تو ایمان تمہارے دلوں کے اندر بڑھتا چلا جائے گا۔ اس بات کا کیا تعلق ہے اس بات سے کہ اگر کوئی آدمی کسی ایک رسول کا بھی انکار کر دے، میں نے ابھی آپ کو دیکھے درجنوں حوالے دکھائیں، اگر آپ نے ابھی جوائن کیا ہے تو کائنڈلی آپ وہ تمام بعد میں دیکھیے گا کہ مرزا غلام قادیانی پہلا خلیفہ، دوسرا خلیفہ اور ان کا قمر الانبیاء، سب کا اس چیز پہ اتفاق ہے
کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 150 اور 151 کی روح سے وہ لوگ پکے کافر ہیں جو مرزا غلام قادیانی پہ ایمان نہیں لاتے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایمان کا رکن کا انکار کر رہے ہیں. اب جن بدون کی یہ اس نے آیت کوٹ کی ہے سورۃ الحجرات کی، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس بات کے ساتھ. یعنی وہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ ایک نیو کنورٹس جو ہیں ان کے دلوں میں ایمان کے درجات رفتہ رفتہ پیدا ہوں گے. اور ہمارا کیا مسئلہ یہاں پہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ جو آدمی کسی ایک رسول کا بھی انکار کر دے وہ شرعی اعتبار سے کافر ہے، ملت اسلامیہ سے خارج ہے. یہی عقیدہ میں نے پیش کیا، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہی عقیدہ ہمارا ہے، لیکن پبلکلی بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں اور اس آیت کو یہاں فٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اور اس کے بعد آپ نے ایک اور چیز نوٹ کی ہے، اس نے اینڈ پہ ایک اور دجل بھی کیا تھا. ذرا سنیں وہ کیا دجل تھا، تھوڑا سا اس کو پیچھے کر کے ہم سناتے ہیں. آپ یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے تابع داری تسلیم کی ہے اور ایمان جو ہے وہ آتے آتے تمہارے دلوں میں آئے گا. یہ بنیاد ہے جو کفر دونا کفر یا اسلام دونا اسلام، ایمان دونا ایمان. دیکھیں ابھی میں نے آلریڈی آپ کو حوالہ دکھایا کہ قادیانی جماعت کے سامنے، میری بات سنیں دھیان سے ذرا، لاہوری جماعت نے قادیانی جماعت کے سامنے یہ کفر دونا کفر، کفر کے علاوہ ایک کفر کی جب بات پیش کی تو قادیانی گروپ نے ان کو جواب دیا کہ کفر دونا کفر اسلام سے باہر کی چیز ہے. یعنی مرزا غلام قادیانی کا انکار کرنے والے لوگ کافر ہیں، ٹھیک ہے، وہ اسلام کے دائرے میں ہی نہیں ہے، لہذا ان پہ آپ کفر دونا کفر کا اطلاق نہیں کر سکتے. کفر دونا کفر کا مسئلہ کلمۃ الفصل کی صفحہ نمبر 181 پہ ہے. وہ کیا تھا ابھی ہم نے آپ کو دکھایا. دیکھیں کہ اسی طرح وہ کہتا ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ کفر دونا کفر حدود اسلام سے باہر کے لیے ہے، یعنی اسلام کے اندر کفر کے کوئی درجے نہیں. دیکھ لیں یہ وہ بات ہے جو انہوں نے اپنی کتابوں میں اس ٹاپک کے اوپر بیان کی ہے، لیکن ابھی دیکھیں پبلکلی بیٹھ کے اس نے اس بات کے اوپر جھوٹ بول کے کہہ دیا کہ وہ تو کفر کے یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ جو وہ لوگ جو مرزا غلام قادیانی کو نہیں مانتے، جن کو یہ لوگ غیر احمدی کہتے ہیں، ان کا کفر کفر دونا کفر کے تحت آئے گا. لیکن ان کی کتابوں میں کیا عقیدہ لکھا ہوا ہے کہ کفر دونا کفر کا کوئی تعلق اس بات سے نہیں ہے، بلکہ کفر دونا کفر کا تعلق جو ہے وہ کفر کے درجات کے ساتھ ہے، اسلام کے ساتھ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مسٹر مربی تھے یہ اصل میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہے تھے، لیکن واضح الفاظ میں نہیں، کہ یہ ہمیں کفر کے درجوں میں شمار کرتے ہیں، لیکن صرف اصطلاح استعمال کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ جماعت احمدیہ کے نزدیک کفر دونا کفر کا تعلق کفر کے درجات کے ساتھ ہے، اسلام کے ساتھ نہیں ہے. یعنی اگر یہ غیر احمدیوں کے اوپر کفر دونا کفر کا اطلاق کر رہے ہیں تو اس کی روح سے یہ غیر احمدیوں کو اسلام سے خارج ہی قرار دے رہے ہیں. پھر بھی ہم سے یہ مسئلہ ہے. اب اس میں جو دیکھنے والی چیز ہے اس آیت میں جو بیان فرمایا ہے، ایمان اور اسلام دو الگ چیزیں ہیں. ایمان جو ہے بالکل بنیاد ہے، اس سے داخلہ ہوتا ہے دین اسلام میں، اور ایمان ہے اس سے آگے ترقیات، جتنا بھی پہنچ جائے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو جائے. جس طرح سورۃ النساء میں 4 درجے ہیں، صالحیت، شہادت، صدیقیت اور نبوت کے. کسی مقام پر بھی ایک مومن پہنچ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی. دیکھیں پھر وہی بات، پھر وہی جھوٹ اور دھوکہ اور فراڈ. اللہ کی پناہ، اللہ تعالیٰ بھائی ان لوگوں کو ہدایت دے، اور اگر جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس زمین کو ان سے پاک کر دے. آپ اندازہ کر لیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اسلام اور ایمان، یعنی اسلام لانے کے لیے، یہ سن لیں بات دھیان سے ذرا، اسلام لانے کے لیے شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں پہ ایمان لایا جائے. اور جب ان کے نزدیک مرزا غلام قادیانی رسول تھا اور نبی تھا تو اس پہ ہم نے تو ایمان نہیں لایا، تو ہم تو اسلام میں داخل ہی نہیں ہوئے. تو اسلام سے ترقی کر کے ایمان کی طرف جانے والی بات یہاں پہ اپلائی نہیں ہوتی. جیسے میں نے بھی کہا کہ وہ جو سورہ حجرات کے اندر جو بات تھی وہ تھی کہ بندہ اسلام میں داخل ہو گیا، اس نے اسلام کے چیزوں کو مان لیا، اب آگے وہ عمل کرتا جائے گا، ایمان کے درجات میں آگے بڑھتا چلا جائے گا. اس کی تو بات یہاں پہ نہیں ہے. مرزا غلام قادیانی اگر نبی تھا تو اس کا انکار کرنے والوں کا اسلام ہی نہیں ہے. اور یہی بات مرزا غلام قادیانی نے کی ہے. وہ کہتا ہے اگر میں جھوٹا ہوں تمام اسلام جھوٹا ہے. یہی بات اس نے کی ہے، اس کے بیٹوں نے کی ہے کہ مرزا غلام قادیانی کا انکار کرنا، کس کا انکار ہے؟ محمد الرسول اللہ کا انکار ہے. اب جو بندہ ان کا انکار کر دے مجھے بتائیں کہ وہ کس طرح اس کا مسلمان کہیں گے. یعنی یہ بات کہہ کے یہ مسٹر مربی دھوکہ دے رہے تھے کہ اسلام اور ایمان دو چیزیں ہیں. اسلام قبول کرنے کے بعد بندہ اعمال کر کے درجات میں ایمان کے بڑھتا چلا جائے گا. اس کی یہاں بات نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ نبیوں کا انکار کرنے والا بندہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا. تو آپ دو چیزوں کو جو ایک جیسی نہیں ہے کیوں کمپیئر کر رہے ہیں؟ اور یہ میرے لیے یہ ماننا بڑا مشکل ہے کہ یہ بات ان سے غلطی سے ہوئی ہے، بلکہ یہ بات ایک دھوکہ دینے کے زمرے میں آتی ہے. تو وہ اونچے درجے ہیں. تو ہر ایک چیز کا ایک ٹاپ ہوتا ہے، اس کی انتہائی اعلیٰ بلندی ہوتی ہے، اور ایک اس کا پیندہ ہوتا ہے، تلوہ ہوتا ہے یا باٹم ہوتا ہے. اس ٹاپ اور باٹم کے درمیان یا اس کا جو سب سے اونچا حصہ ہے اور اس کے تلوے کے درمیان سارا وہی ایک چیز کہلاتی ہے. تو اسلام یہ ہے.
کوئی کسی درجے پر ہے، کوئی کسی درجے پر ہے. تو اس کو اس طرح پیش کرنا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یا جماعت احمدیہ دوسروں کو کافر قرار دیتی ہے اور مسلمان نہیں سمجھتی، یہ بالکل دوسرا بات نہیں ہے. لیکن اندازہ کر لیں ذرا، پھر وہی بات، پھر وہی جھوٹ، پھر وہی دھوکہ کہ جناب وہ اسلام ہے اور اس کے بعد درجات ہیں. اور خدا کے بندو، ایک نبی کو ماننا، اس کے بغیر اسلام شروع ہی نہیں ہوتا. اسی طرح ایک نبی کا انکار کر دینا، اس سے بھی اسلام شروع نہیں ہوتا، بلکہ تمام انبیاء کو ماننا شرط ہے. میرا صرف ایک سوال ہے ان لوگوں سے، یار کیا آپ مرزا غلام کی کتابوں کو نہیں پڑھتے؟ بھائی جب وہ کہہ رہا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کہہ رہا ہے کہ میرا انکار کر دینا، سارے نبیوں کا انکار کر دینا، ان کی کتابوں کے نزدیک اسلام ہے ہی نہیں ہے. مرزا غلام قادیانی کے نزدیک، اس کے خلفاء کے نزدیک غیر احمدیوں کا اسلام ہے ہی نہیں ہے. درجات کی بات، آپ یہ کہہ سکتے کہ درجات مختلف ہوتے ہیں، درجات ہے ہی نہیں ہے، صرف کفر ہے. ان کے نزدیک مرزا غلام قادیانی کو نہ ماننے کی صورت میں صرف کفر ہے، اور بندہ ظاہراً بھی کافر ہے اور باطناً بھی کافر ہے. تو کس درجات کی بات آپ کر رہے ہیں؟ بخاری میں ہے کہ اکتبولی من تلفظ بالاسلام من الناس، یہ بخاری کی حدیث ہے کتاب الجہاد. تو اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو بھی اپنے آپ کو لفظ یعنی بول کے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اس کو اسلام میں داخل سمجھو. یہ ایک دفعہ مردم شماری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کروائی تھی، تو اس وقت کی بات ہے. تو ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس کو مسلمان کہنا لازم ہے، اس کو اسلام سے کوئی نہیں نکال سکتا، کوئی اس کو غیر مسلم نہیں کہہ سکتا. اندازہ کر لیں آپ ذرا، یہ مرزا غلام قادیانی اپنے الہام سنا رہا ہے، کل یا ایھا الکفار انی من الصادقین، یعنی وہ اپنے نہ ماننے والوں کو اپنی وہی کیا سنا رہا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کا خدا مرزا غلام سے کیا کہہ رہا ہے کہ کہہ دو کہ مرزا غلام قادیانی کہہ دو کہ او کافرو، مرزا غلام قادیانی سچوں میں سے ہے. اور یہ کیا کہہ رہا تھا کہ کوئی اس کو، یہ مرزا غلام خود قرار دے رہا ہے. آگے دیکھیں ذرا مرزا غلام کیا کہہ رہا ہے تذکرہ کے پیج 519 پہ، کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اس کو بتایا ہے کہ جو شخص اس کی دعوت کو ایمان نہیں لاتا وہ مسلمان نہیں ہے. جب مسلمان نہیں ہے تو کیا ہے؟ آگے دیکھ لیں ذرا. وہ کہہ رہا ہے خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والا جہنمی ہے. یہ بھی مرزا نے اپنی وہی بیان کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھ کے ذرا. مرزا کہتا ہے جو اس کے مخالف ہیں وہ عیسائی، یہودی اور مشرک ہیں اللہ کے نزدیک. ٹھیک ہے، آگے دیکھ کے ذرا. مرزا کہتا ہے میں جھوٹا ہوں، اسلام جھوٹا ہے. یعنی مرزا غلام قادیانی کو جھوٹا قرار دینے کی صورت میں لوگوں نے اسلام کو جھوٹا قرار دے دیا نا، تو پھر وہ کہاں سے مسلمان رہ گئے؟ تو اس کے باوجود پتہ نہیں ان لوگوں میں اتنی جرت کہاں سے آ جاتی اتنے بڑے جھوٹ بولنے کی کہ اس مسئلے کا کوئی تعلق اس بات سے نہیں ہے جو یہاں پہ ہو رہی ہے. مسئلہ کیا ڈسکس ہو رہا ہے کہ جماعت احمدیہ کے نزدیک جو آدمی کسی ایک رسول کا بھی انکار کر دے وہ آدمی کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ بات ہے جو مرزا غلام قادیانی کی جماعت کے لیے سے ہم نے آپ کو ثابت کی ہے اس کے پہلے سے میں اس لائیو سٹریم کے. اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے یہ بات غلط ہے. نہ جماعت احمدیہ کہتی ہے نہ کسی کو اس کا حق دیتی ہے. یہ نہیں، اگر یہ بات تھی تو مرزا غلام کیوں کہتا رہا کہ کل ایھا الکفار؟ اس نے کیوں کہا کہ اللہ نے اس کو اعلان کیا ہے کہ جو اس کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے؟ مرزا غلام قادیانی کے بیٹوں نے کیوں کہا کہ وہ پکے کافر ہیں؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ مسٹر؟ وسلم نے یہ ایک طرح سے حکومتی رنگ میں یا سیاسی رنگ میں کہہ لیں یا انتظامی طور پر جو لسٹ بنی مردم شماری میں مسلمانوں کی، وہ اس میں یہ فارمولہ تھا. مرزا غلام قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر احمد ایم کہتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کی تحریروں کی روشنی میں جو بندہ مرزا غلام قادیانی کو نہیں مانتا وہ اندر والا جو حقیقی دائرہ ہے اس کا بھی کافر ہے اور جو باہر کے دائرے کا بھی کافر ہے. اور پتہ نہیں یہ کیا صاحب باتیں کریں. مسلمان سمجھو. اور دوسرا جو تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی لحاظ سے فرمایا، اس میں فرمایا کہ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فهو المسلم الذی علیہ ذمۃ اللہ وذمۃ رسولہ فلا تکفر فی ذمۃ اللہ. کہ جو ہمارے والی نماز پڑھتا ہے، جو ہمارے والے قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھتا ہے، اور جو ہمارا ذبیحہ کھاتا ہے یا جس طرح ہم ذبیحہ کرتے ہیں اس طرح ذبیحہ کرتا ہے، تو وہ مسلمان ہے، وہ مسلم ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے ذمے میں ہے، اس کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے. اگر وہ اس کی ذمہ داری میں ہے تو پھر کون ہے جو کس میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری میں دخل دے سکے؟ اب دیکھیں یہاں سے کیا بات کی ہے کہ جو مسلمانوں والی نماز پڑھے، مسلمانوں کے قبلے کی طرف رخ کرے، مسلمانوں کا ذبیحہ کھائے، یہ کہتے ہیں وہ بندہ مسلمان ہے اور کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کے ذمے میں سے اس کو دخل دے سکے، اس کو کافر قرار دے سکے. میں آپ کو پہلے حوالے دکھائے ہیں نا، میں صرف آپ کو ایک حوالہ دکھاتا ہوں، اس ایک حوالے سے آپ دیکھیے گا کہ جھوٹ کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے. مرزے کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ کیونکہ غیر احمدیوں میں بہت سے ایسے لوگ تھے
جو ظاہر طور پہ مرزا غلام قادیانی پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے تھے اور آپ کو مسلمان سمجھتے تھے، اس لیے آپ نے ان لوگوں پہ حجت پوری کرنے کے لیے کہا کہ چونکہ تم لوگ ان کو مسلمان سمجھتے ہو جنہوں نے مجھے کافر کہا ہے، لہٰذا اس سے ثابت ہوا کہ تم بھی مجھے کافر سمجھتے ہو، ورنہ تمہاری نظروں میں وہ لوگ جو میری تکفیر کر کے کافر ہو گئے مسلمان کیسے تھے؟ آگے مرزا کہتا ہے پس میرے مکفرین کو مسلمان سمجھ کے تم خود کافر ہو گئے۔ اب یہ وہ جو سنیں بات دھیان سے، وہ جو لوگ تھے جو مرزا غلام قادیانی کو سچا سمجھتے تھے، اس کو کافر بھی نہیں کہتے تھے، وہ لوگ ظاہری بات ہے کہ مسلمان تھے نا، وہ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز بھی پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، وہ ذبیحہ بھی کھاتے تھے، وہ مسلمان والی نماز بھی پڑھتے تھے، وہ تینوں باتیں جس نے کی ہیں وہ کرتے تھے نا۔ مرزا کہتا تم پھر بھی کافر ہو، اور پھر یہ کیا کہتا ہے کہ کس کو جرت ہے کہ وہ اس کو کافر کہے؟ مرزے کو جرت ہوئی ہے کہ وہ لوگ جو مرزا غلام قادیانی کو کافر بھی نہیں کہہ رہے، اس کو سچا بھی سمجھ رہے ہیں، صرف وہ کیا نہیں کر رہے، وہ مرزا غلام قادیانی کو کافر کہنے والوں کو کافر نہیں کہہ رہے۔ تو اگر آپ کا معیار یہ تھا جو اس نے ابھی بیان کیا ہے کہ جو ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، ہمارا ذبیحہ کھائے اور ہمارے والی نماز پڑھے، وہ بندہ جو ہے وہ بندہ مسلمان، اسے کوئی بندہ کافر نہیں کہتا۔ یہ جو لوگ تھے یہ کون تھے پھر یہ؟ اچھا، اس کے بعد جو عبد الحکیم پٹیالوی تھا، یہ تو سنے بات دھیان سے، جو عبد الحکیم کو آپ کہتے ہیں مرتد، اور خدا کے بندو عبد الحکیم کا نام ہی اپنے آپ کی کتابوں میں کیا لکھا؟ عبد الحکیم مرتد۔ عبد الحکیم جو تھا وہ ذبیحہ بھی کھاتا تھا، وہ قبلے کو رخ بھی کرتا تھا، وہ یا نماز پڑھتا تھا، وہ مرتد کیوں ہو گیا تھا؟ اور جب مردے نے کہا کہ جو لوگ میری دعوت پہ ایمان نہیں لاتے وہ خدا کے نزدیک مسلمان نہیں کافر ہیں، تو وہ لوگ جو مردے کو نہیں مان رہے تھے، اور ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو اس کو کافر بھی نہیں کہہ رہے تھے، اس کو سچا بھی جانتے تھے، مسلمان بھی جانتے تھے، میرا کہا تم بھی کافر ہو، تو معیار وہ مقرر کرو جو تم نے خود بھی کبھی اس میں اپلائی کرنا پڑ جائے تو اس کو آپ کر سکو۔ اس لیے جھوٹ بولنا ایک خوشنما بات بیان کرنا ایک اور چیز ہے، حقائق آپ کی کتابوں میں کچھ اور ہیں۔ ہاتھ ڈال سکے، اس میں تجاوز کر سکے اور کسی کو اس میں سے باہر نکال، یہ تمہارے مردے نے نکالا ہے، مرزا غلام قادیانی نے دیکھے نکالا ہے۔ تقییداً فرمایا وَلَا تُكْفِرُوا فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، اس بات کا خیال رکھو کہ یہ اللہ کے ذمے میں ہے، یہ بات تمہیں مردے کو بتانی چاہیے تھی، اس میں کوئی کمی نہ کرنا۔ تو یہ بنیادی اصول ہے، بنیادی تعلیم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی اور اس کے مطابق عمل کروایا۔ اس کی عملی بات جو ہے، تیسرا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، یا تیسری بات یہ ہے کہ جب حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے ایک دشمن پر قبضہ کر لیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا۔ یہ میفا کی ایک مہم تھی، میفا جگہ کا نام تھا، نہیک بن مرداس اس کا نام بتایا۔ اب اس کے بعد یہ نا کافی آہستہ آہستہ لمبی ڈیٹیل بیان کرتا ہے جی کہ جو سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جنگ کے اندر، آپ سب جانتے ہیں مشہور واقعہ ہے کہ ایک کافر کے ساتھ ان کی لڑائی ہو رہی تھی، تو کافر جب مغلوب آ گیا اس نے کلمہ پڑھ لیا، تو اسامہ نے یہ سمجھا کہ بھئی یہ بندہ ڈر کے کلمہ پڑھ رہا ہے، حقیقت میں کلمہ نہیں پڑھ رہا، تو انہوں نے پھر بھی اس بندے کو قتل کر دیا، جس پہ آپ نے بہت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اب دیکھیں ذرا، اس واقعے کا کوئی تعلق اس بات سے ہے کہ مرزا غلام قادیانی آپ کے نزدیک نبی ہے اور تمام نبیوں کا ماننا ایمان کے لیے شرط ہے، وہ جس بندے نے کلمہ پڑھا تھا کیا وہ کسی نبی کا انکار کر رہا تھا؟ وہ کافر جو تھا، آپ بتائیں ذرا، ثابت کریں پہلے آپ۔ یار مثال وہ دیا کریں کہ جو واقعے سے متعلق ہو، بہت ساری اس بات پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا انکار کرنے کے بعد کیا کہ بندہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ یہ جو آپ اسامہ والا واقعہ بیان کر رہے ہیں، اس کافر نے کن نبیوں کا انکار کیا تھا؟ یعنی عجیب و غریب آپ کی منطق ہے کہ ایسے یعنی صرف نہ لسٹ کو بڑھاتے چلے جانا، یعنی صرف واقعات کو کوٹ کرتے چلے جانا تاکہ لسٹ لمبی ہو جائے۔ یعنی اس نے پہلی بات کی ہے سورہ حجرات والی، وہ کہ جو نیو کنورٹس کے حوالے سے تھی جو اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ دوسری اس نے بات کیا کی کہ جو بندہ خود کو مسلمان کہے اسے مسلمان سمجھو، مرزا اس بات کو نہیں مانتا تھا۔ تیسری اس نے بات کی اسامہ والی، ٹھیک ہے، اسامہ کے حوالے سے آپ کے سامنے میں نے بات پیش کر دی ہے کہ اسامہ کے حوالے سے اس بات کا تعلق اس سے بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ نبیوں کا انکار، وہ جو کافر سے کلمہ پڑھا تھا کیا وہ نبیوں کا منکر تھا؟ روایت میں مرداس بن نہیک ہے، بہرحال ایک شخص کپتان قلبی، انہوں نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا۔ حتی تعلم من اجل ذالک، ترجیح ہے کہ کوئی اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو کسی کے اندر یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ اس کو غیر مسلم کہے اور دار اسلام سے نکال دے۔ ذرا سن لیں میری بات، یہ اس نے بات کیا کی کہ جو بندہ خود کو مسلمان کہے کسی کو جرت نہ ہو کہ اس کو اسلام سے نکالے، اور مرزا غلام قادیانی جب نکالتا رہا ہے تو وہ کیا تھا؟ یعنی مرزا غلام قادیانی نے جب یہ کہا کہ جی اس کا خدا اس کو وہی کر رہا ہے کہ جو اس کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، اب جو بندے وہ مسلمان علماء جو مرزا غلام قادیانی کو نہیں مانتے تھے، ذرا سنیں میری بات کو دھیان سے، وہ خود کو مسلمان کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے؟ یقیناً کہتے تھے، تو مرزا ان کو کافر کیوں کہتا تھا؟ چلیے آپ ان کو بھی چھوڑ دیں، ان کے بارے میں ابھی آپ اعتراض یہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے مرزے کو کافر قرار دیا، ٹھیک ہے، آپ ان کو چھوڑ دیں۔ ابھی میں نے آپ کو حوالہ پیش کیا، وہ مسلمان جو مرزے کو سچا سمجھتے تھے، اس کا انکار بھی نہیں کرتے تھے، صرف اس پہ ایمان نہیں لاتے تھے، اور ان لوگوں کو کافر نہیں کہتے جو مرزے کو کافر کہتے، مرزا کہتے تم بھی کافر ہو۔ تو وہ جو لوگ تھے جو مرزے کو سچا سمجھ رہے تھے، ٹھیک ہے، وہ لوگ خود کو مسلمان کہتے تھے نا، انہیں مرزے نے کافر کیوں کہا؟ یعنی عجیب یار آپ کی منطق ہے، کسی بات کو بھی آپ سینس نہیں بناتے ہیں۔ بات کو اصولی سمجھ لیں کہ
किसी को ना कोई काफिर बना सकता है ना इस्लाम से निकाल सकता है। यही काम तमाम जिंदगी मिर्जा गुलाम कादियानी ने किया और मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद ने किया, तो मिर्जा बशीर अहमद एमए ने किया, तुम क्या तो नहीं कर सकते? निकलता है तो वो काफिर करार दिया जाता ये कौन सी मंतिक है? ये कौन सी मंतिक है भाई? है। इकरार न करे इस्लाम से निकलने का, उस वक्त तक कोई उसको गैर मुस्लिम नहीं। यानी मिर्जा गुलाम कादियानी ने और मिर्जा बशीर ने और बशीर अहमद एमए ने जिन लोगों को काफिर कहा था मिर्जा को ना मानने के बायस, क्या वो लोग खुद इस्लाम से निकल गए थे? ये क्या मंतक आप पेश कर रहे हैं? यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि मिर्जा गुलाम कादियानी उसकी पूरी जमात जिन लोगों को काफिर करार दिया था वो खुद इस्लाम से निकल गए थे? वो तो सारे मुसलमान थे और मिर्जा ने काफिर कहता था। और ये मेरी बात मत भूलें, मैं खास तौर पर उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो मिर्जा को काफिर नहीं कहते थे, क्योंकि आप यहाँ पे एक दजल कर सकते हैं कि जनाब मिर्जा गुलाम कादियानी जो कि मुसलमान था तो उसको काफिर कहने के 22 लोग काफिर हो गए थे। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो मिर्जा गुलाम कादियानी को काफिर नहीं कहते थे और वो लोग खुद का मुसलमान कहते थे ना, मिर्जा ने काफिर कहता था। और अभी मैंने आपका हवाला पेश किया है कि सिर्फ एक शख्स को इजाजत थी, सारी उम्मत में ये इख्तियार अल्लाह ताला ने सिर्फ एक शख्स को दिया और वो हमारे आका और मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन आपने इसको, अभी मैंने आपको हवाले पेश किया कि मिर्जा गुलाम कादियानी ने इस इख्तियार का तमाम जिंदगी इस्तेमाल किया, मिर्जा बशीर ने, सब ने किया, तो वो क्या था? नहीं किया कि तू काफिर है तू मुस्लिम है। आपने सिर्फ एक तरीके से, आप जरा दजल की इंतहा देखिएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किसी को काफिर करार नहीं दिया मगर सिर्फ एक तरीके से। सुनने वो तरीका क्या है? पेश फरमाया और वो अबू दाऊद में वो रवायत है कि अय्युमा रजुलन मुस्लिमुन अकफर रजुलन मुस्लिमन फ़इन काना काफिरुन और इल्ला काना हुवल काफिर, कि अगर किसी ने मुस्लिम शख्स को, मुसलमान आदमी को काफिर कहा तो वो कुफर उस पर लौटेगा। वो शख्स तो काफिर नहीं होगा बल्कि वो कुफ्र उस पर लौटेगा। तो ये रसूली बात है जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को दायरा इस्लाम से खारिज करने या काफिर कहने के लिहाज से हक इस्तेमाल फरमाया, और वो इस तरह जो बराह रास्त नहीं बिल वास्ता है। सिर्फ अब देखिए इसने कहा कि इख्तियार सिर्फ किसको था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को था। और क्या था? उनको भी कैसे इख्तियार था कि जब तक कोई आदमी किसी मुसलमान को काफिर नहीं कहेगा तब तक ये बंदा खुद काफिर नहीं होगा। अगर ये बंदा किसी मुसलमान को काफिर कहेगा तब ये काफिर हो जाएगा। अब जरा मैं सुने बात ध्यान से। अभी मैंने आपको हवाला जात जो पेश किए कि मिर्जा गुलाम कादियानी ने कहा कि जो लोग मुझे सच्चा समझते हैं, मुझे काफिर भी नहीं कहते, वो लोग भी इसलिए काफिर है कि वो मुझे काफिर कहने वालों को काफिर नहीं कह रहे। अब यहाँ पे कौन सी मंतिक आप अप्लाई करेंगे? क्योंकि आपने तो कहा कि जब कोई बंदा किसी मुसलमान को काफिर कहेगा तब वो काफिर होगा। यहाँ इन लोगों ने मिर्जा गुलाम कादियानी को काफिर नहीं कहा था और मिर्जा तब उन्हें काफिर करार दे देता है। एक बात। और दूसरी बात देखें कि मिर्जा गुलाम कादियानी जब अपनी वही पढ़ रहा था लोगों के सामने कि कुल अय्युहल कुफ्फार इन्नी मिनस सादिकीन, जब मिर्जा कह रहा है कि उसका खुदा उसको कह रहा है कि कहो कि ओ काफिरो मैं सच्चों में से हूं, वो किसको कह रहा था? जरा बताएं ना ये बात आप। अच्छा, उसके बाद ये देखिए मिर्जे का, ये मेरी बात सुने ध्यान से जरा, जो मिर्जे का बेटा था फजल अहमद, जो मिर्जे की जिंदगी में फौत हो गया था, क्या वो मिर्जे को काफिर कहता था? मिर्जे ने उसका जनाजा नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि मिर्जा गुलाम कादियानी उसको काफिर समझता था, बावजूद इसके कि फजल अहमद ने कभी मिर्जे को काफिर नहीं कहा। अगर कहा आप हवाला पेश करें जरा। यानी आप ये मंतिक पेश कर रहे हैं कि कोई बंदा आप काफिर उसी वक्त समझेंगे जब वो किसी को काफिर कहेगा तो वो काफिर होगा। आपने कहा कि सिर्फ ये एक तरीका है, ये आपने झूठ बोला है। अगर ये एक तरीका था तो मिर्जा गुलाम कादियानी ने किस मंतिक की रूह से फिर काफिर कहा फजल अहमद को? और अगर मिर्जा गुलाम कादियानी फजल अहमद को काफिर नहीं समझता था तो उसका जनाजा मिर्जा ने क्यों नहीं पढ़ा? फिर बताएं जरा। फिर आप मुझे, मिर्जा का बेटा था वो, कि मिर्जा कहता है कि जो मुझे काफिर कहने वालों को काफिर ना कि वो भी काफिर है। अब इन लोगों ने मिर्जा को काफिर नहीं कहा था, वो भी काफिर मिर्जे के कौल हो गए थे। कि इस कहने के खिलाफ जो जाता है यकीनन वो आपसे बढ़ता है, आपसे आगे जाता है और खुदा की खुदाई में हाथ डालता है। और खुदा के बंदो, ये सारे फतवे आपने मिर्जा गुलाम कादियानी पे, मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद पे, मिर्जा बशीर अहमद एमए पे लगाए हैं, क्योंकि उन्होंने खुदा की खुदाई में हाथ डाला है। मिर्जा गुलाम कादियानी का बेटा कहता है कि जो मिर्जा गुलाम कादियानी को ना माने वो पक्का काफिर है, दारा इस्लाम से खारिज है। ना माने ये नहीं कि मिर्जे को काफिर कहे। और दूसरी बात, मिर्जा गुलाम कादियानी ने वाजे कर दिया कि मिर्जा गुलाम कादियानी को ना मानना और मिर्जा गुलाम कादियानी को काफिर कहना, ये दोनों एक कैटेगरी में आते हैं। ये बात क्यों छिपाते हैं आप लोगों से? सरकार देता है तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम या जमात अहमदिया ये कैसे कर सकती? अंदाजा करें जरा, कहता कैसे कर सकते? तमाम जिंदगी की है आप लोगों ने। ये है हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने, मैं अभी सारी हकीकत बयान करूंगा, मगर आपने फरमाया मुझको काफिर कह के अपने कुफ्र पर करते हैं मोहर, ये तो है सब शक्ल इनकी, हम तो है आईनादार। यानी फिर इसने शेर में वही बात कोट की है मिर्जे की कि मिर्जा गुलाम कादियानी कहता है कि मिर्जा गुलाम कादियानी को काफिर कहने के 22 लोग काफिर हुए हैं।
ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ بھی آپ کو حوالے دوبارہ یہ ضرور دکھاؤں گا تاکہ یہ بات آپ کو واضح رہے. ذرا سن لیں اس کی بات کو پہلے آپ. یہ کافر قرار دیا ہے تو ہم نے انہیں کافر قرار نہیں دیا، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے سامنے. ہم تو یہ آئینہ دکھاتے ہیں ان کے کفر میں، ان کے جو انہوں نے ہمیں کافر قرار دیا ان میں ان کی شکل ہم دکھاتے ہیں کہ ہم وسلم کی یہ روایت جو ہے، یہ حدیث ہے، وہ یہ کہتی ہے. یعنی یہاں پہ اس نے اس بات کا مکمل انکار کر دیا کہ مرزا غلام قادیانی نے کبھی کسی کو کافر کہا. یہ کیا کہہ رہا تھا؟ کہہ رہا تھا کہ مرزا غلام قادیانی کو چونکہ لوگوں نے کافر کہا اور حدیث کی روح سے مسلمان کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے، لہٰذا مسلمان خود کافر ہو گئے تھے، مرزا نے کسی کو کافر نہیں کہا. اس سے بڑا جھوٹ اس کائنات میں شاید کوئی بندہ بول نہیں سکتا تھا. مرزا غلام قادیانی جب یہ کہہ رہا تھا کہ اس کو اس کے خدا نے وحی کی ہے کہ جو اس کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کیا تھا؟ مرزا جب یہ کہتا ہے کہ اس کو خدا نے وحی کی ہے کہ جو اس کو نہ مانے وہ جہنمی ہے، وہ کیا تھا؟ مرزا جب یہ کہہ رہا تھا کہ مرزا غلام قادیانی کو کافر کہنے والا اور نہ ماننے والا دونوں اللہ کے سامنے برابر ہیں، وہ کیا تھا؟ مرزا غلام قادیانی جب فضل احمد کا جنازہ نہیں پڑھ رہا اس کو کافر سمجھتے ہوئے، وہ کیا تھا؟ کہ کس نے یہ قرار دیا؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 1889 میں جماعت قائم فرمائی اور بیعت لی. 1890 میں آپ نے مسیح کا دعویٰ کیا، مسیحیت کا، اور مہدویت کا دعویٰ بھی اس کے ساتھ ہے، کیونکہ لال مہدی اللہ عیسیٰ والی روایت جو ہے اس میں دورے دعوے کی ضرورت نہیں تھی، مگر آپ نے جگہ جگہ لکھا کہ میں ہی وہ مہدی موعود ہوں اور مسیح موعود ہوں. اسی وقت 1890 میں مولوی محمد حسین بٹالوی نے، جو پہلے بہت تعریفیں کر چکا تھا اشاعت السنہ میں، جو ریویو لکھا اور کئی اور پرچوں میں بھی اس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی علمیت اور عرفان کا بڑے غیر معمولی لفظوں میں اس نے چرچا کیا. مگر جب آپ نے دعویٰ کیا تو سب سے اول ہو گئے منکر یہی دین کے منار. وہی کھڑا ہوا 1890 میں اس نے انڈیا، بر صغیر، پاک و ہند میں، افغانستان، ایران اور پھر آگے عرب میں بھی جا کر 300 علماء کے دستخط کروائے فتوے پر اور کافر قرار دیا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پھر یہاں فرمایا کہ کیا کوئی مولوی یا کوئی مخالف یا کوئی سجادہ نشین یہ ثبوت دے سکتا ہے؟ کیا کوئی مولوی یا کوئی اور مخالف یا کوئی سجادہ نشین یہ ثبوت دے سکتا ہے کہ پہلے ہم نے ان لوگوں کو کافر ٹھہرایا ہے، پہلے ہم نے ان لوگوں کو کافر ٹھہرایا؟ اگر کوئی ایسا کاغذ یا اشتہار یا رسالہ ہماری طرف سے ان لوگوں کے فتویٰ کفر سے پہلے شائع ہوا ہے جس میں ہم نے مخالف مسلمانوں کو کافر ٹھہرایا ہے تو وہ پیش کریں. کتنے واضح الفاظ ہیں، کوئی تو پیش کرے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پہل کی ہو. کہ جی مرزا غلام قادیانی نے کسی کو کافر قرار دینے میں پہل نہیں کی ہے، وہ تو مسلمان جو علماء تھے، مسلمان جو تھے وہ انہوں نے کفر کے فتوے تیار کیے. اس کا جواب ذرا سن لیں دھیان سے، میں نے پہلے بھی دیا، دوبارہ سن لیں اس کی سمری کیا پورے جواب کی. اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ جب کوئی اللہ کا نبی مبعوث ہوتا ہے، اگر وہ اللہ کا سچا نبی ہو تو اس کی دعوت کو رد کرنے کے والے کافر کہلاتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ پہلے وہ رد کرنے والے اس نبی کو کافر کہیں گے پھر وہ کافر ہوں گے. یہ بالکل الٹی منطق ہے، یعنی یہ بالکل ایک نان سینس ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے پہلی بات یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے، نمبر 1. اور دوسری بات آپ یاد رکھیں کہ یہ بار بار بات کیا ہو رہی ہے کہ جو ایک مسلمان کو کافر قرار دے وہ کافر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ذرا سنیں میری بات دھیان سے. مرزا غلام قادیانی کو جن لوگوں نے کافر قرار دیا ان کے نزدیک مرزا غلام قادیانی مسلمان تھا ہی نہیں، اور اس کے کفر کی وجوہات ان علماء نے فتوے کے اندر درج کی ہیں. اس میں چند آپ کو بتاتا ہوں. لیکن مثال کے طور پہ معجزات کا انکار کرنا، مرزا غلام قادیانی نے سارے نبیوں کے معجزات کا انکار کیا ہے. یہ کہتا ہے کہ وہ غلام احمد تھا. ذرا سن لے بات. مرزا غلام قادیانی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزات تھے، الاسراء والمعراج والا معجزہ جو تھا، جو شق القمر کا، مرزا کہتا ہے جو شق القمر کا معجزہ تھا نا وہ چاند گرین تھا. یعنی ایک مردے کے کفر کی وجہ کیا تھی؟ اس نے معجزات کا انکار کیا. یعنی میں نبوت کے دعووں کو آپ سائڈ پہ چھوڑ دیں، یعنی میں بحثیت مرزا غلام قادیانی اس کے اوپر اگر کفر کے فتوے کی جو وجوہات ہیں وہ آپ کو بتا رہا ہوں. اس نے معجزات کا انکار کیا، نمبر 1. نمبر 2، اس نے انبیاء کی توہین کی. ہم نے 8 لائیو سٹریمز کی ہیں. مرزا غلام قادیانی کا یہ ایمان تھا، خدا کی قسم مرزا غلام قادیانی کا یہ ایمان تھا کہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیتے تھے. اور مرزا غلام قادیانی کا اللہ کی قسم مرزا غلام قادیانی کا یہ ایمان تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام قدیوں کے ساتھ پھرتے تھے. یہ تمام باتیں ہم ثابت کر چکے ہیں 8 لائیو سٹریمز کے اندر. تو انبیاء کی توہین کرنا، ان کے معجزات کا انکار کرنا. اس کے بعد مرزا غلام قادیانی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ کی مثال ایک تیندوے کی سی ہے، ایک تیندوے کی سی اللہ کی مثال ہے. یعنی مرزا غلام قادیانی نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں توہین کے سارے حدیں پھلانگ دی. اللہ کی توہین، اس کے رسولوں کی توہین، معجزات کا انکار. اس کے علاوہ لسٹ لمبی ہے، میں صرف آپ کو 3 وجوہات بیان کر رہا ہوں.
ان وجوہات کی بنیاد مرزا غلام قادیانی علماء کے نزدیک مسلمان تھا ہی نہیں. تو جب کسی ایسے بندے کو کافر قرار دیا جائے جو واقعتاً کافر ہے ان وجوہات کی بنیاد پہ اور وجوہات کی بنیاد پہ، تو پھر وہاں پہ حدیث اپلائی نہیں ہوتی ہے. بتائیں ذرا. اور جواب نمبر 3 سنیں ذرا دھیان سے میرا. جواب نمبر 3 یہ ہے، اس حدیث میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ کوئی بندہ کسی مسلمان کو جب کافر کہے تو آگے سے پلٹ کے وہ اس کو کافر کہہ دے. میری بات سنیں، یہ ایک ٹیکنیکل بات آپ کو بتا رہا ہوں میں. اس حدیث میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ اگر آپ کو کسی نے کافر کہا تو آپ اس کو پلٹ کے کافر کہہ دیں. یہ مردے نے کیا ہے. جب مردے نے کہا کہ کل ایھا الکفار، وہ کس کو کہہ رہا تھا؟ جب مردے نے کہا کہ جو بندہ میرے دعوت پہ ایمان نہیں لاتا مسلمان نہیں ہے، وہ کس کو کہہ رہا تھا؟ تو مرزا غلام قادیانی نے ٹکر پہ بات کی ہے. اس حدیث میں یہ نہیں آتا کہ اگر کوئی بندہ آپ کو کافر کہے تو آپ اسے کافر کہہ دو آگے سے. لہٰذا یہ حدیث مردے پہ اپلائی نہیں ہوتی ہے. اور چوتھی بات، مرزا غلام قادیانی نے جب خود کہہ دیا کہ مرزا غلام قادیانی کہتے ہیں مجھے کافر کہنے والے اور نہ ماننے والے دونوں برابر ہیں، تو پھر یہ بات کرنے مقصد کیا بنتا ہے آپ کا؟ یعنی یہ ساری کی ساری بات ایک دجل اور فراڈ ہے. اب میں آپ کو صرف وہ حوالہ ایک دفعہ دکھا دوں دوبارہ اسکرین کے اوپر، جہاں پہ مردے نے یہ کہا کہ مرزا غلام قادیانی نے جہاں پہ کہا کہ مجھے نہ ماننا اور کافر کہنا برابر ہے. یہ دیکھیں مرزا بشیر کا حوالہ کہتا ہے کہ جو شخص آپ کو کافر کہتا ہے یا جو آپ کو کافر تو نہیں کہتا مگر آپ کے دعویٰ کو نہیں مانتا، کافر قرار دیا گیا. بلکہ وہ بھی جو آپ کو دل میں سچا قرار دیتا ہے اور زبانی آپ کا انکار بھی نہیں کرتا لیکن بیعت میں کچھ توقف ہے، وہ بھی کافر قرار دیا گیا. اب بتائیں ذرا کہاں گئی آپ کی بات کہ صرف وہ کافر ہوئے جنہوں نے کافر قرار دیا تھا؟ یہ سارے یہ بات جس نے کی اس نے خود سے نہیں کیا. دیکھیں ذرا بات روحانی خزائن کی جلد نمبر 22 کے اوپر واضح حوالہ موجود ہے. جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 167 پہ مرزا کہتا ہے کہ مجھے کافر کہنا اور نہ ماننا دونوں باتیں آپس میں برابر ہیں. تو جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بار بار اس حدیث کو بنیاد بنا کے یہ بات کی جاتی ہے کہ کیونکہ مرزا غلام قادیانی کو لوگوں نے کافر کہا، یہ بات بالکل ایک دھوکے اور ڈسیپشن کے طور پہ کی جاتی ہے. اور میں نے آپ کو اس کی 4 وجوہات پہلے بیان کی ہیں. ٹھیک ہے، ان 4 وجوہات کو دوبارہ سنیں اور پھر دیکھیں کہ کتنا بڑا فراڈ جو آپ سے کیا جا رہا ہے. تو بہرحال پوری بات کا خلاصہ اور لب لباب یہی ہے جناب کہ جماعت احمدیہ اپنے دیگر عقائد کی طرح مسئلہ کفر و اسلام پہ بھی اپنے عقائد کو چھپاتی ہے. یہ جو آفیشیل لوگ تھے جو اس ٹیم کے اندر بات کر رہے تھے، یہ ہوں یا کوئی جماعت احمدیہ کا کلیرک ہو، کوئی اپولوجسٹ ہو، کوئی ان کا اسکالر ہو، ہم سے اگر کوئی بات کرنا چاہے ہم حاضر ہیں. آیا آپ بات کریں ذرا. چھپ کے ٹویٹر کے اوپر جا کے نا ٹویٹ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. آپ صرف ایک بات کا جواب ابھی تک نہیں دیکھ سکے ہیں. میں آپ سے بار بار ایک ہی سوال کر رہا ہوں. وہ سوال کیا ہے؟ عبد الحکیم پٹیالوی والا حوالہ آپ نے تذکرہ سے کیوں نکالا؟ آپ لوگوں نے وہ حوالہ اس لیے نکالا کہ اس کو آپ آج ڈیفینڈ نہیں کر سکتے تھے. آپ نے ایک سٹریم اپنی کی ہے ٹرو اسلام یو کے اوپر، سوری اپنے اسلام احمدیہ کے اوپر جو فرحان اقبال والی تھی انگلش والی، ایک آپ نے کی اردو والی یہ اپنے کینیڈا چینل کے اوپر. دونوں جگہ آپ نے اس بات کا جواب نہیں دیا کہ آپ نے عبد الحکیم پٹیالوی کا حوالہ کیوں نکالا، جب مردے نے اس حوالے کے اندر یہ بات کی ہوئی ہے کہ جو مردے کی دعوت پہ ایمان نہ لائے وہ مسلمان نہیں اللہ کے نزدیک. کیونکہ اس کو آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے تھے اور آپ نے اپنی 2 ٹیمز کے اندر اس حوالے کی بات ہی نہیں کی ہے. اور میں آپ کو اوپن چیلنج دے رہا ہوں کہ وہ حوالہ یہ کہہ کے آپ نکال رہے ہیں کہ جناب اس حوالے کو ہم جو ہے نا اس کی وہ معیار پہ پورا نہیں اترتا تھا. خدا کے بندوں کو جھوٹ بولنے کی بھی انتہا ہوتی ہے. وہ حوالے کے 5 گواہیاں موجود ہیں، مرزا کی گواہی، پہلے خلیفہ کی گواہی، دوسرے کی گواہی، بشیر احمد ایم اے کی گواہی اور لاہوری جماعت کی گواہی. اس پہ 5 گواہیاں موجود ہیں. وہ حوالہ آپ کا مستند ہے اور اس کا آپ انکار کر رہے ہیں اور اس بات کا جواب آپ نہیں دے رہے ابھی تک کہ آپ نے وہ حوالہ کیوں نکالا تھا. اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پہ حق کو واضح کرے اور جو لوگ حق کے متلاشی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حق دکھلائے، ان کو حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے.